السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب العزت کے پاک نام سے آج میں تھوڑا سا بیگس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، ہر کوچہ و بازار میں آپ کو گداگر ملیں گے۔ بعض حکومتیں تو انہیں باقاعدہ سپورٹ کرتی ہیں کہ ٹھیک ہے، مانگو جو مانگ سکتے ہو، لیکن اب دنیا کے معاشی حالات جو بگڑ رہے ہیں نا، گداگروں کی مانگنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بعض جگہ تو لوگ عادتاً اس لیے بھی مانگتے ہیں کہ ہمارے جو تھوڑے سے پور عقیدہ کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جنت پہنچانے میں ان کے بازوؤں کا، ان کے کندھوں کا سہارا ہمیں سیڑھی چڑھنے کے لیے استعمال ہوگا۔ آپ ہندوستان پاکستان میں جہاں چلے جائیں وہاں مسلمان فقیر ہو، ہندو سادھو ہو، مونکس ہوں یا کوئی بھی، ایون گرجے کے لوگ بھی ہوں، لوگ انہیں بھیک دینا کار ثواب سمجھتے ہیں۔ گاؤں میں تو یہاں تک کہ کوئی اس طرح کا فقیر آ جائے تو لوگ کھانا کھلائے بغیر جانے نہیں دیتا، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کھلانا شاید رزق میں برکت کا باعث ہوگا، اور ان کا عقیدہ ہے۔ میں اس پہ زیادہ نہیں بحث کرتا، لیکن اب کچھ دنوں سے تو حد سے زیادہ گداگر ہر جگہ آپ کو ملنا شروع ہو گئے۔ ہر چوک میں ایک دو نہیں 20 لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ میں حیران ہوں میں کہ کل تک جو خواجہ سرا تھے نا، وہ گھروں میں کہیں بچہ پیدا ہو گیا ہے، کہیں کوئی شادی ہو گئی ہے، تو وہ ڈھول تمکا کرتے آ جاتے تھے کہ وہ مبارک ہو، یہ ہو۔ اب وہ ناپید ہو گئے ہیں، سارے کے سارے خواجہ سرا سڑکوں پہ کھڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں جاتے ہیں تو لوگ 2 روپے 4 روپے دے کے بھگا دیتے ہیں، یا ہم 10 منٹ میں لوگ یہ سمجھ کے کہ یہ معذور ہے اچھے بھلے پیسے دے دیتے ہیں۔ چلیں، کچھ لوگ تو معذور ہیں، لیکن یہ فیشن بھی بن گیا، کچھ مجبوریاں بھی ہیں، اور مجبوریاں انسان کو کیا کہتے ہیں، کبھی مجبوریاں اتنی قناعت بخش دیتی ہیں، قفس کو آشیاں کہتے ہوئے تسکین ہوتی ہے۔ میں بینک سے باہر نکلا تو اچھا بھلا نوجوان، بڑا پینٹ پہنی ہوئی، تو آیا، السلام علیکم جی، میں کہا کیسے ہیں آپ؟ میں کہا بہت اچھا ہوں، ٹھیک ہوں الحمدللہ، فرمائیں۔ کہنے لگا جی آپ مہربانی کر کے کچھ 200-400 روپیہ دے دیں۔ 200-400 روپیہ؟ کہنے لگا جی بس اللہ کے نام پہ سمجھے آپ کی مہربانی ہوگی۔ میں نے کہا میرے اندر جو نصیحت کرنے والا ایک بابا بیٹھا ہوتا ہے نا، وہ ابھر کے باہر آ گیا۔ میں نے کہا یار شرم کرو، ہٹے کٹے تم جوان ہو، ٹھیک ہے نا، تمہیں اس عمر میں محنت کرنی چاہیے، تم جا کے کام کرو۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو نظر آنے لگے۔ کہتا ہے جناب 2 ماہ سے ڈھونڈ رہا ہوں، آپ مجھے لے دیں، کہیں نوکری لے دیں، مزدوری لے دیں، کوئی اچھی بری، میں کر لوں گا۔ 50,000 روپے کے قریب میرے گھر کا خرچہ ہے، 3 بچے سکول پڑھتے تھے، میں نے اٹھا لیے ہیں، فیس کہاں سے دوں؟ نہیں دے سکتا، کھانے کو پیسے نہیں ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کیا، سب کام چھوڑ دیے ہیں، اب گھر کی چیزیں بیچ کے میں گزارا کر رہا ہوں۔ تو اگر میں نے آپ سے ریکویسٹ کر لی ہے کہ کچھ پیسے دے دیں تو آپ مجھے شرمندہ تو مت کریں۔ ٹھیک ہے میری مجبوریاں ہیں، لیکن اس ملک میں کون گداگر نہیں ہے؟ صدر سے لے کے نیچے تک طریقہ واردات مختلف ہے، مانگتے سارے ہیں۔ یہ جو کرپشن ہے، ہیرا پھیری ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مانگنے کا ایک انداز ہے۔ آپ کا جائز کام ہے، اسے دبا کے رکھ لیتے ہیں، اور پھر آپ سے پیسے مانگتے ہیں کہ یہ فائل ہلنی ہے تو ہلنے کے پیسے دو۔ وہ خود اپنے ہلنے کے اور فائل دونوں کے ہلنے کے علیحدہ علیحدہ پیسے وصول کر لیتے ہیں۔ تو کہتا ہے میرے پاس ایسا کوئی چانس نہیں، بتائیں کیا کروں۔ میں اس کی شکل دیکھ رہا تھا، بہرحال میں ہلکا پھلکا جو اس کی مدد کر سکتا تھا میں نے کی، لیکن اس کی بات بڑی جائز تھی، اور لیکن پروفیشنل جو ہے نا وہ اس کام کو خراب کر رہے ہیں۔ جو جائز، جسے جو حقدار ہوتا ہے نا اس تک یہ چیزیں پہنچنے نہیں دیتے۔ چند دن پہلے میں گاڑی پہ جا رہا تھا تو میری اگلی گاڑی بڑی دکھی سی گاڑی تھی،
اس کا کوئی ایک کل بھی سیدھی نہیں تھی، ہر طرف سے اکھڑی اکھڑی. کوئی بندہ چلا رہا تھا، وہ بندہ خود بھی ہل رہا تھا اور گاڑی بھی ساتھ ساتھ ہل رہی تھی. میں گاڑی کی چال انجوائے کر رہا تھا. چوک پہ پہنچتے ہوئے ایک فقیر تیزی سے آگے سے گزرا. اس نے بریک لگائی، لیکن بوڑھی گاڑی بریک لگتے لگتے کوئی 1 منٹ لیٹ ہو گیا، وہ ہلکی سی چھو گئی. وہ جو فقیر آگے سے گزر رہا تھا، گداگر، فقیر نہیں، فقیر تو بہت بڑی چیز ہوتا ہے، گداگر آگے سے گزر رہا تھا، وہ لیٹ گیا، مار دیا مار دیا. ہماری پبلک بڑی عجیب ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ مارنے والے کی خطا ہے کہ دوسرے کی، جس کو مار پڑی ہے اسے. وہ فقیر کو نیچے لیٹا دیکھ کے نعرے لگانے، اور غریب آدمی کو مار دیا. اگر آپ غور سے اس کی گاڑی کو دیکھیں نا، تو گاڑی کی غربت جو ہے نا، اس بندے کی غربت کی عکاس تھی، نمائندگی کر رہی تھی کہ اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. وہ بندے نے ڈرتے ڈرتے گاڑی کھینچ کے، میں نے اسے کہا گاڑی سائڈ پہ کر لو. لوگوں کا کیا ہوتا ہے، اس نے گاڑی کھینچ کے سائڈ پہ کی. لوگوں نے کہا بھاگ جائے گا، میں کہا نہیں بھاگتا، میں ذمہ دار ہوں. وہ بیچارہ کھڑی کر کے آیا تو اس نے جیب میں نکالا، 100 کے 2 نوٹ تھے اس کی جیب میں. اس نے فقیر کو دیے، یار چوٹ لگی ہے تو آؤ میں میرے ساتھ یہ وہاں سے دوائی لگوا دوں. اس نے 200 پکڑے، کہتا ہے صرف 200. اس نے بیچارگی سے پرس کے اندر دیکھا، کو 10 کے 2-3 نوٹ اور تھے. اس نے کہا یار آج میرے پاس پیسے زیادہ نہیں ہیں. آج کیا بیچارے کی حالت تھی، روز ہی نہیں ہوں گے، لیکن اس نے اس وقت برہم رکھنے کے لیے کہا. وہ فقیر نے وہ 30 پکڑے تو اٹھ کے سائڈ پہ بیٹھ گیا 2 منٹ سے سر لٹکا کے. جب اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی، وہ گاڑی لے کے آگے چلا گیا، تو بیچارہ وہ 230 بھی پتہ نہیں اس کے کس کام کے تھے جو دیکھے. تو وہ ابھی گزرا ہے، تو میں ابھی گاڑی سٹارٹ کر کے دیکھ رہا تھا صورتحال. تو میں نے دیکھا فقیر اٹھا، وہ پہلے سائڈ پہ بیٹھا، تو جب اس نے دیکھا گاڑی چلی گئی ہے تو اٹھ کے پھر مانگنا شروع ہو گیا. کوئی چوٹ ووٹ کچھ نہیں تھی، ڈاکہ مارنا تھا اس نے، وہ مار لیا. تو یہ ان کی عام عادت ہے، جہاں بھی جائیں نا یہ اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. لیکن اب صورتحال بڑی عجیب ہے. جب سے ہمارے معاشی حالات خراب ہو رہے ہیں نا، ہمارے یہاں بے روزگاری بڑھ رہی ہے، لوٹ مار بڑھ رہی ہے، اسٹریٹ جرائم بڑھ رہے ہیں، اور گداگری تو یہ جو ہے یہ تو بڑا آسان پیشہ ہے نا، ہر شخص اپناتا جا رہا ہے. اور یہ جس بندے کو ایک دفعہ لت لگ جائے نا، وہ چھوڑ نہیں سکتا. دعا کریں اللہ تعالیٰ اس ملک کے حالات بہتر کرے اور ہمیں بہت سی مشکلوں سے نجات ملے.